السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ کو میری کل پرسوں اور اسی طرح متواتر کئی مہینوں سے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آپ کی پسند یا ناپسند کے مجھے پیغام بھی ملتے رہتے ہیں۔ کیا کروں، اپنی طبیعت سے مجبور ہوں۔ آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، چلیں آج میں آپ کو اپنی خامیاں بتاتا ہوں اور میری ان خامیوں سے آپ بہت کچھ سیکھیں۔ مثلا میں دوسروں کو تو کہتا ہوں کہ غصہ نہیں کرنا، لیکن میں شروع سے ہی بہت غصہ کرتا ہوں۔ کوئی بھی بات ہو تو ایک عدم برداشت کا، یعنی برداشت نہ کرنے کا جو ایک زہر ہے، میرے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ اور میں یہ نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ زہر ختم ہو گیا، نہیں، لیکن کچھ وقت ضرور گزرا کہ اپنے اس غصے پر میں نے 50% کنٹرول پا لیا۔ اب آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کر کے میں نے کیا کھویا۔ غصہ کر کے، ہاں، یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ دیکھ لیں کہ 90% جو غصہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال میں وہ ہوتے سچے ہیں، لیکن ان کے اندر مکاری نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی، اور وہ لومڑی کی چال نہیں چل سکتے، لہٰذا وہ سیدھا سیدھا اظہار کر دیتے ہیں۔ لہجہ یقیناً تلخ ہوتا ہے، لیکن بولتا وہ سچ ہے۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرا جو طریقہ کار ہوتا تھا جواب دینے کا یا اپنا موقف بیان کرنے کا، ہمیشہ تلخ ہوتا تھا، جس سے میرے بہت سارے قریبی میرے رشتے، ان کے ذہن میں میرا ایک نیگیٹو ایک سکیچ بن گیا، جبکہ میں سچا تھا، میں جھوٹا نہیں تھا۔ لیکن دیکھ لیں کہ اظہار کا جو ایک طریقہ ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ سے میرا وہ سچ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش میں کرتا ہوں اس پہ کنٹرول کی۔ جتنی بھی ویڈیوز اس وقت یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے، کبھی کسی شخص نے اپنی خامی نہیں بتائی ہوگی، لیکن یار میں جو بھی بات کرتا ہوں میں اپنے وجود سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس عدالت میں خود کو پیش کرتا ہوں، یعنی غصیلی طبیعت ہے، لیکن بات وہی نکلتی ہے جو میں کہتا ہوں۔ انداز الگ ہے، اگر اس انداز کو تھوڑا سا میٹھا کر لوں تو میرے خیال میں کبھی بھی وہ نیگیٹو جو رزلٹ آتے ہیں وہ کبھی بھی نہ آئیں۔ چلیں جناب، میں نے اپنی خامی کا اعتراف کر لیا۔ اب آپ کے لیے ایک خاص طور پہ جو ضروری سبق آمیز بات ہے کہ یار آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا۔ میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں بھی اپنی یہ عادت بدل لوں، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ میں جب بھی اداس ہوتا ہوں، جب بھی پریشان ہوتا ہوں، تو پھر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور وہ مجھے دوبارہ چارج کر دیتا ہے۔ اس کا نام ہی ایسا برکتوں والا ہے کہ انسان دوبارہ چارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ نیگیٹو سوچیں تو نہیں، ہم لوگ ڈسچارج ہو جائیں گے۔ نیگیٹو سوچ ہمیشہ انسان کو برباد کرتی ہے۔
رات کو سوچتے رہنا کسی کے بارے میں، کسی کی برائی، کہ میں نے اس کو کیسے میں نے زیر کرنا ہے، اس کو کیسے میں نے تباہ کرنا ہے، کیسے برباد کرنا ہے۔ ویور سب سے گھٹیا ترین سوچ انسان کی یہی ہوتی ہے، اور اللہ پاک بہت ناراض ہوتا ہے۔ غصے کا جو سبجیکٹ ہے وہ تو الگ ہے، کہ چلے وہ ایک سچ بول دیا اس نے، صرف اور صرف اس نے منافقت نہیں کی، لہجے میں مٹھاس نہیں گھول سکا، لیکن تھا تو سچ نا۔ اس کے یہ تو ایک منظر تھا، اس کا جو پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص برا کرتا ہے تو یار آپ برے نہ مانو۔ اگر ایک شخص آپ کو زیر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، آپ نے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دینا جس سے اللہ پاک کی مہربانی سے آپ محروم ہو جاؤ۔ آپ کوشش کرو اس کے بارے میں اچھا سوچو۔ وہ جتنا برا سوچتا ہے سوچنے دو اسے، کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کبھی مت بھولیے گا وہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ ایسی برسے گی آپ پر کہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شکرانے کا کبھی بھی ورد نہیں چھوڑو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ایک شخص جو آپ کے ساتھ اس کا رویہ غلط ہے، اور وہ متواتر آپ کو اپنے اس جھوٹ کے شکنجے میں آپ کو لے رہا ہے، اور لوگوں میں آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو اور غلط سوچ اپنی تقسیم کر رہا ہے، اسے بھی برا نہیں کہو، بلکہ اللہ سے دعا مانگو کہ میرے مالک اس نادان کو ہدایت دے، اس کے بارے میں برا نہیں سوچو، اور دیکھو کہ اللہ تمہارے بارے کتنا اچھا سوچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے کرم جو ہیں آپ کو آپ کے کرم کا پھل ملے گا، اور جو دوسرا فریق ہے اسے بھی اپنے کرم کا پھل ملنا چاہیے، لیکن اسے بھی بد دعا نہ دو، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک اس کی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو کر دے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کس قدر سکون میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کی کبھی بھی جیت نہیں ہوتی جو لوگ دوسروں میں نفرتیں تقسیم کرتے ہیں، دن رات اس پلاننگ میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو گرائیں کیسے، ہم اس کو نیچا دکھائیں کیسے۔ ارے میرے نادان، یہ جو باغ ہے نا انسان کے نصیب کی، عزت اور ذلت کی، یہ میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے بعد انسان کی زبان میں رکھی ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا آپ کو ویورز کہ زندگی میں ہزاروں ایسے موسم آتے ہیں، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، جب کبھی آپ کو غصہ ہے نا تو آپ ٹھنڈے ہو جایا کرو یار، اور اس کے بعد جو ثمرات آپ کو مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، بس اس کے منتظر رہو، صبر کرو اور غصے سے پرہیز کرو۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے، اور میں نے آپ کو اپنی خامی بھی بتا دی اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے کہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناظر ہو، سدا سکھی رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور دوسروں میں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں، کیونکہ جو دوسروں کے سکھ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اسے سکھ دیتا ہے۔ آدابس، اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہوں گا۔